بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2 سیکشن ہو گئے تھے، ایک تیسرا سیکشن باقی تھا، چلیے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بھاگیہ از اے 10-year-old who attends my non-formal education unit, Ananda Bharti. She comes to my class, which starts at 2 p.m. with her younger sister, Savarna, and baby sister, Swapna. بھاگیہ ایک 10 سالہ لڑکی ہے who attends my non-formal education unit، جو میری غیر رسمی تعلیمی یونٹ آنندا بھارتی کو میں شرکت کرتی ہے۔ غیر رسمی ایک تو ہوتی فارمل ایجوکیشن بول تو باقاعدہ ترتیب بنا کر کلاس کے لحاظ سے ایک باقاعدہ طریقے سے جو اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ فارمل ایجوکیشن۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ یوں ہی کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، خاص نصاب یا نظام کے تحت نہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ نان فارمل ایجوکیشن۔ تو جیسے بچے سیکھنے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ کلاس کا حصہ نہیں رہتے، لیکن یہ کہ وہ ایسے ہی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھاگیہ ایک 10 سالہ لڑکی ہے جو میری غیر رسمی تعلیمی یونٹ آنندا بھارتی میں شرکت کرتی ہے۔ شی کمز ٹو مائی کلاس، وہ میری کلاس میں آتی ہے جو کہ 2 بجے شروع ہوتی ہے، اپنی چھوٹی بہن سورنا اور بیبی اور اپنے اس سے بھی چھوٹی بچی بیبی سسٹر، یعنی ایسی بہن جو ابھی وہ مطلب جیسے گود میں لے رکھا ہے اس نے، بیبی سسٹر سوپنا کے ساتھ۔ ایز سون ایز شی کمز ٹو کلاس، جیسے ہی وہ کلاس میں آتی ہے، دیر از اے چینج ان بھاگیہ، تو بھاگیہ کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بھاگیہ کے اندر ایک چینج آ جاتی ہے۔ شی شیڈس ہر ریسپانسبلٹیز the instant she hands over Swapna to me. She sheds her responsibilities. وہ اپنی ریسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو اتار دیتی ہے the instant، اسی لمحے، جس لمحے she hands over Swapna to me، وہ سوپنا کو مجھ کو دیتی ہے، یعنی وہ اپنی بیبی سسٹر کو ساتھ میں لے کر آتی ہے اور وہ مجھ کو دے دیتی ہے اور پھر اپنا پڑھائی میں لگ جاتی ہے۔ ٹو شیڈ لکھ لیجئے، ٹو شیڈ بات وہ کیوں جی کیا کہتے ہیں، شیڈ کے بہت سارے معنی آتی ہیں، جس میں سے ایک معنی جو ہے وہ یہاں پر ہے اتارنا، یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے اتارنا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اور شیڈ کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ ہو گیا یہ اتارنا، کپڑے وغیرہ اتارنے کے لیے بدن سے، اس کے لیے بھی شیڈ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اور سانپ وغیرہ ہوتے ہیں نا، اپنی جو اسکن یا کینچلی جو اتارتے ہیں، اس کے لیے بھی شیڈ کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ لکھ لیجئے ٹو شیڈ لائٹ آن سم تھنگ، ٹو شیڈ لائٹ آن سم تھنگ، کسی چیز پر روشنی ڈالنا۔ ٹو شیڈ لائٹ آن سم تھنگ، کسی چیز پر روشنی ڈالنا۔ اسی معنی میں ٹو تھرو لائٹ آن سم تھنگ بھی آتا ہے، ٹو تھرو لائٹ آن سم تھنگ، کسی چیز پر روشنی ڈالنا۔ آپ تقریر کرتے وقت بغیر بولتے ہیں نا، آج میں فلاں موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، I want to shed light on، پھر اس کے بعد جو بھی موضوع ہے تقریر کا آپ کا، ٹھیک ہے، اس پر آپ مثال کے طور پر I want to shed light on the importance of صلاح، I want to shed light on the importance of صلاح، میں اہمیت الصلاح کے عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو ٹو شیڈ لائٹ کے معنی۔ اچھا، ٹو شیڈ ٹیئرس، ٹو شیڈ ٹیئرس، جی، ٹو شیڈ ٹیئرس آنسو بہانا۔
ٹیئرس آنسو بہانا. اچھا جی. ٹو شیڈ بلڈ خون بہانا قتل کرنا. ٹو شیڈ بلڈ خون بہانا قتل کرنا. اور بلڈ شیڈ بولتے ہیں خون ریزی کو. بلڈ شیڈ خون ریزی. بلڈ شیڈ ایک ساتھ لکھا جائے گا بلڈ شیڈ. ایک ایگزامپل لکھ لیجئے. دا ٹریز شیڈ دیئر لیوز ان autumn. The trees shed their leaves in autumn. پیڑ پتجھڑ میں اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں. The trees trees shed their leaves in autumn. AUTUMN. autumn پتجھڑ. درخت پتجھڑ میں اپنے پتے اتار دیتے ہیں یعنی کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک لفظ آیا انسٹنٹ. اچھا. ٹو شیڈ یور ریسپانسبلٹی جو یہاں پر ہے وہ پورا کا پورا اسی طرح لکھ لیجیے. ٹو شیڈ یور ریسپانسبلٹی. ٹو شیڈ یور ریسپانسبلٹی. ٹو شیڈ یور ریسپانسبلٹی. جی عام طور پر ریٹن انگلش میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی جی اپنی ذمہ داری چھوڑنا اتارنا. اپنی ذمہ داری اتارنا. اپنی ذمہ داری اتارنا چھوڑنا. انسٹنٹ. دا انسٹنٹ. انسٹنٹ کے معنی یہاں پر انسٹنٹ ناؤن ہے. اس کے معنی لمحہ. لمحہ. انسٹنٹ لمحہ. انسٹنٹ کے معنی لمحہ. یہ ناؤن ہے. I told you the instant I heard. لکھ لیجئے. I told you the instant I heard. I heard. اس کے معنی ہیں میں نے جس لمحے سنا. بلکہ یوں کیجئے I told you میں نے آپ کو بتا دیا اسی لمحے جس لمحے میں نے وہ بات سنی. اسی لمحے جس لمحے میں نے سنا. میں نے آپ کو بتا دیا اسی لمحے جس لمحے میں نے سنا. یعنی کہ جیسے ہی سنا تم کو بتا دیا. جیسے ہی سنا تم کو بتا دیا. اور انسٹنٹ ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے. اس کے معنی فوراً بلا تاخیر. فوراً بلا تاخیر. جی انسٹنٹ ایڈجیکٹو ہوتا ہے تو اس کے معنی فوراً بلا تاخیر. مثال کے طور پر He gave an instant reply. He gave an instant reply. اس نے فوراً جواب دیا. لکھ لیجئے گا آگے. اس نے فوراً جواب دیا ہو گیا. لکھ لیجئے گا انسٹنٹ ریزلٹ. انسٹنٹ ریزلٹ.
ہاتھوں ہاتھ نتیجہ، فوری نتیجہ. اچھا جی، انسٹنٹ سولوشن، فوری حل. انسٹنٹ سولوشن، فوری حل. اچھا جی، ہو گیا جی. یہ تو تھا ایجیکٹیو. ہاں، ایجیکٹیو کے استعمالات تھے. اور ناؤن بھی آپ نے لکھ لیا. لکھ لیجئے ایک ایگزامپل اور لکھیے گا، یہ ناؤن کی مثال ہے لیکن لکھ لیجئے گا. کم ہیئر دس ویری انسٹنٹ. کم ہیئر دس ویری انسٹنٹ. اسی لمحے یہاں آ جاؤ. اسی لمحے یہاں آ جاؤ. ایک اور ایگزامپل لکھ لیں. ہی کیم ہیئر ان این انسٹنٹ. He came here in an instant. ہاں، in an instant. وہ لمحے بھر میں آ گیا، ایک ہی لمحے میں آ گیا. وہ لمحے بھر میں آ گیا، ایک ہی لمحے میں آ گیا، فوراً کے فوراً آ گیا. جی، فوراً کے فوراً آ گیا، ایک ہی لمحے میں آ گیا، لمحے بھر میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو ہو گیا انسٹنٹ. ٹھیک ہے جی. انسٹنٹلی اس کا ایڈورب آتا ہے، انسٹنٹلی، فوراً، بلا تاخیر. فوراً بلا تاخیر، انسٹنٹلی. انسٹنٹلی ایل وائی کے ساتھ، انسٹنٹلی، فوراً بلا تاخیر. ایل وائی کے ساتھ انسٹنٹلی ایڈورب ہے، فوراً بلا تاخیر. ایک لفظ اسی سے آتا ہے انسٹنٹینیس. انسٹنٹینیس، انسٹنٹینیس. انسٹنٹ ہے، اسی کے بعد نہ انسٹنٹینیس. انسٹنٹ لکھنے کے بعد اے این ای او یو ایس، انسٹنٹینیس. انسٹنٹ لکھنے کے بعد اے این ای او یو ایس. نہ پی ایس نہیں ہے اس میں، یو پی ایس نہیں ہے اس میں. انسٹنٹینیس. انسٹنٹینیس کی معنی بھی فوراً، امیڈیٹ. انسٹنٹینیس کے معنی بھی فوری، 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 فوراً ہونے والا. جیسے انسٹنٹ رپلائی ہے، ایسی انسٹنٹینیس رپلائی بھی ہو جائے گا. آپ لکھ لیجئے این انسٹنٹینیس ریسپانس. این انسٹنٹینیس ریسپانس. انسٹنٹینیس ریسپانس. آپ لکھ لیجئے his death was almost instantaneous. his death، موت. his death was almost instantaneous. his death was almost instantaneous. اس کی موت تقریباً فوری ہو گئی.
مثال کے طور پر جیسے حادثہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد فوراً مر جائے کوئی آدمی آن دا اسپاٹ ہی، تو آپ بول سکتے ہیں he died instantaneously یا his death was instantaneous. ٹھیک ہے، یا یوں بھی بول سکتے ہیں اسی کو ایڈورب بنا کے he died instantaneously، یہ بھی لکھ لیں he died instantaneously، یہ ایڈورب ہو جائے گا اسی کا، ایل وائی لگانا ہے اسی میں آخر میں بس جی. he died instantaneously، اس میں جو اسٹریس ہوگا وہ تھرڈ سلیبل پہ ہوگا، instantaneously. he died instantaneously، فوراً مر گیا، وہ فوراً اللہ کو پیارا ہو گیا. نماز جنازہ احاطہ مولسری میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی. اچھا جی، انسٹینس آپ جانتے ہیں، انسٹینٹ ہو گیا انسٹینس، انسٹینس آپ جانتے ہیں، انسٹینس اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، اگرچہ کیا کہتے ہیں اس معنی تھوڑا سا الگ ہے اس کے. انسٹینس کے معنی ہوتے ہیں مثال اور نظیر کے. فار انسٹینس، فار ایگزامپل کی جگہ فار انسٹینس لفظ بولا جاتا ہے، آیا ہوگا. انپریسیڈنٹڈ آیا کل، وہ انپریسیڈنٹڈ کے معنی بے مثل، بے مثال، بے نظیر. فار انسٹینس، ہاں فار انسٹینس بہت کامنلی یوز ہے. فار ایگزامپل کی جگہ کیا بولا جاتا ہے؟ فار انسٹینس. ہاں وہ یہی لفظ ہے، مطلب وہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، وہ اس میں بس سی ہے. جی، مثال اور نظیر کے معنی میں آتا ہے انسٹینس. جی 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 جی، چلیے آگے. شی شیڈس ہر ریسپانسبلٹیز، وہ اپنی ذمہ داریاں اتار دیتی ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتی ہے. شی فریز ہر سیلف فرام ہر ریسپانسبلٹیز دا انسٹنٹ، ٹھیک اسی لمحے جس لمحے شی ہینڈس اوور سوپنا ٹو می، وہ سوپنا کو میرے حوالے کرتی ہے. ٹو ہینڈ اوور سم تھنگ یا ٹو ہینڈ سم تھنگ اوور ٹو somebody، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دینا، کسی کو سپرد کر دینا. ٹھیک ہے جی. ٹو ہینڈ اوور سم تھنگ ٹو somebody یا ٹو ہینڈ سم تھنگ اوور ٹو somebody. اس نے فون میرے حوالے کر دیا. ہی ہینڈیڈ دا فون اوور ٹو می. ہی ٹو ہینڈ سم تھنگ، اب یہ سم تھنگ اوور کے بعد بھی لا سکتے ہیں اور پہلے بھی لا سکتے ہیں. ٹو ہینڈ اوور سم تھنگ ٹو somebody یا ٹو ہینڈ سم تھنگ اوور ٹو somebody. فار دا نیکسٹ 2.5 hours، اگلے 2.5 گھنٹوں تک. 2.5 hours کیا مانا ہوں گے؟ 2.5 گھنٹوں تک. شی لائک اینی ادر چائلڈ آف ہر ایج از انٹرسٹڈ ان ہر ورک، بی اٹ این ایکسرسائز ان تیلگو اور سم ڈرائنگ. اچھا جی، شی لائک اینی ادر چائلڈ آف، وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی طرح. شی، وہ، لائک اینی ادر چائلڈ، کسی دوسرے بچے کی طرح، آف ہر ایج، اپنی عمر کے، از انٹرسٹڈ ان ہر ورک. شی از انٹرسٹڈ ان ہر ورک، وہ اپنے کام میں انٹرسٹڈ رہتی ہے. بی اٹ این ایکسرسائز، چاہے وہ کوئی ایکسرسائز ہو تیلگو میں، اور سمس یا میتھ کے سم ہو، اور سم ڈرائنگ یا کوئی ڈرائنگ ہو. لکھ لیجئے بی اٹ سم تھنگ، بی اٹ اور پھر اس کے بعد ڈاٹ 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 کر کے اور لکھ لیجئے. بی اٹ ڈاٹ 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 اور، بی اٹ اور، چاہے یہ ہو یا یہ ہو. چاہے تو بیٹ یہاں پر جو ہے اسی طریقے سے جیسے ویدر اور استعمال ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے بیٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھ لیں یہاں سے غور سے، یہ اگزامپل کافی آپ کے لیے جو یہاں پر ہے. بیٹ اینڈ ایکسرسائز، چاہے وہ تیلگو میں، تیلگو زبان ہوتی ہے، چاہے وہ تیلگو میں کوئی ایکسرسائز ہو، اور سمس یا کوئی سم بولتے ہیں میتھ کے سم کو، میتھ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے حل جو ہوتے ہیں، اور سم ڈرائنگ یا چاہے وہ کوئی ڈرائنگ ہو. ٹھیک ہے، تو بیٹ
اور اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. After playing around for a while and scribbling on a slate, Swapna settles on my lap for her siesta. After playing around for a while, جو سوپنا ہوتی ہے چھوٹی والی جو بچی ہے وہ کچھ دیر تک کھیلنے کے بعد پلینگ اراؤنڈ فار اے وائل ارد گرد کھیلنے کے بعد ایک لمحے تک کچھ دیر تک اینڈ اسکریبلنگ آن اے سلیٹ اور سلیٹ پر کچھ کیا کہتے ہیں لکھنے کے بعد. اسکریبل بولتے ہیں ایسا لکھنا کہ سمجھ میں نہ آئے. اسکریبل بولتے ہیں ایسا لکھنا کہ جو واضح نہ ہو سمجھ میں نہ آئے. جیسے کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے تھے پتہ نہیں مطلب لکیریں کھینچ دینا. ٹھیک ہے ہاں لکیریں وغیرہ اس طرح سے کھینچ دینا بے ترتیبی سے اس کو بولتے ہیں کہ اسکریبل. تو سلیٹ پر بے ترتیبی سے لکھنے کے بعد سوپنا سیٹلز آن مائی لیپ فار ہر سیسٹا. سوپنا میری گود میں آ کر سیٹل ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے فار ہر سیسٹا آرام کے لیے. ان چھوٹی والی بچی جو ہے وہ بھی ادھر ادھر کھیلتی پھرتی رہتی ہے سلیٹ پر کچھ لکھتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ بھی سو جاتی ہے. ورک گیٹس مور انٹینس آفٹر سوپنا از پٹ ڈاؤن. سوپنا کے سلا دیے جانے کے بعد یا اس کو نیچے رکھ دیے جانے کے بعد کام جو ہوتا ہے وہ مزید شدید ہو جاتا ہے مزید سخت ہو جاتا ہے انٹینس ہو جاتا ہے. انٹینس کے معنی انٹینس سخت شدید انٹینسٹی سختی شدت اور ٹو انٹینسیفائی شدید بنانا سخت بنانا تیز کرنا. آئے ہیں سب الفاظ لکھ لیں فٹافٹ لکھ لیں اس کو یہ تینوں لفظ لکھ لیں. غزہ میں جنگ شدت پکڑ رہی ہے یا شدید ہو رہی ہے. The war in Gaza intensifies یا the war in Gaza is intensifying. Intense battle شدید جھڑپ. ٹھیک ہے جی انٹینس بیٹل شدید جھڑپ شدید لڑائی. اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں اس کو. چلیے آگے. بفور کہاں چلا گیا. ورک گیٹس مور انٹینس کام اور شدت پکڑ لیتا ہے آفٹر سوپنا از پٹ ڈاؤن سوپنا کے نیچے رکھ دیے جانے کے بعد. بفور اینی آف us realize it is 4:15 اینڈ ٹائم فار گیمس. اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی محسوس کرتا ہو 4:15 بج جاتے ہیں اور یہ گیمز کا وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر جی. بفور اینی آف us realize it اس سے پہلے کہ ہم یعنی ٹائم کا پتہ چلے اس سے پہلے کہ وقت کا پتہ چلے 4:15 بج جاتے ہیں اور یہ گیمز کا وقت ہوتا ہے. آن گڈ ڈیز سوپنا سلیپس تھرو دس آلسو. اچھے دنوں میں یعنی اگر دن اچھا رہے تو سوپنا اس وقت تک بھی سوتی رہتی ہے. ایٹ اے کوارٹر ٹو 5 all are ready to leave for home. ایٹ اے کوارٹر ٹو 5 4:45 بجے سب گھر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوارٹر ٹو 5 بولے تو 4:45 اور کوارٹر پاسٹ 5 بولے تو 5:15. One afternoon in July, Bhagya came to class wearing a pair of rubber slippers. 1 جولائی کی دوپہر میں بھاگیا کلاس میں ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے آئی. She explained that she had started working for the occupants of a flat. اس نے وضاحت کی کہ اس نے ایک فلیٹ میں رہنے والوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے. آکیوپینٹ آکیوپائی کے معنی قبضہ کرنا اور کسی کا کسی جگہ پر موجود ہونا. مثال کے طور پر یہ سیٹ خالی نہیں ہے تو بولتے ہیں دس سیٹ از آکیوپائڈ. دس سیٹ از
آکیوپائڈ، یہ سیٹ مقبوضہ ہے یعنی لی ہوئی ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دس سیٹ از آکیوپائڈ. اسی سے آکیوپائی سے آکیوپینٹ بنتا ہے، کہیں پر رہنے والے، رہائش گزین یا قابض. آکیوپینٹس آف اے فلیٹ، فلیٹ میں رہنے والے. شی ایکسپلینڈ، اس نے وضاحت کی کہ اس نے ایک فلیٹ میں رہنے والوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے. دس گیو ہر a little money to get some things for herself which she badly needed. دس گیو ہر، اس کام نے اس کو کچھ پیسے دیے، ٹو گیٹ سم تھنگس، کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، فار ہر سیلف، خود کے لیے، وچ شی بیڈلی نیڈیڈ، جس کی اس کو سخت ضرورت تھی. بیڈلی کے معنی سخت ضرورت، یہاں پر بیڈلی کے معنی سخت. اچھا جی. اندر ڈے شی وور پریٹی گرین بینگلس آن ہر سلینڈر ریسٹس. اگلے دن اس نے خوبصورت ہری رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں اپنی اپنی نازک کلائیوں پر. سلینڈر پتلی کلائیوں پر، سلینڈر بولتے ہیں پتلے کو، لکھ لیجئے اگر نہیں معلوم تو. سلینڈر پتلا، پتلا پتلی، ہاں جی. گیس والا سلینڈر CY سے ہوتا ہے، سلینڈر، ٹھیک ہے جی. یہ والا سلینڈر کے معنی پتلا، یہ سلینڈرر، سلینڈرسٹ، اس کا سپرلیٹیو ڈگری آتا ہے، ٹھیک ہے جی. نزاکت کے ساتھ پتلا، سلینڈر کے معنی نزاکت کے ساتھ پتلا، جس طریقے سے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ایسا پتلا جو برا لگے، بلکہ ایسا پتلا جو خوبصورت لگے. سلینڈر ویسٹ، پتلی کمر. ویسٹ بولے تو WAIST، ویسٹ. سلینڈر ویسٹ، پتلی کمر. نہیں آگے چلیے، آگے چلیے. اب تو بے قابو ہو جاتے ایک دم سے. جی. بینگلس آن ہر سلینڈر ریسٹس، دے لکڈ بیوٹیفل آن ہر برنگ. اچھا جی، اس کا ترجمہ ہو گیا. اس نے اپنی پتلی کلائیوں پر چوڑیاں پہنی ہوئی. دے لکڈ بیوٹیفل آن ہر برنگنگ سروجنی نائڈوز ڈیلیکیٹ برائٹ ریمبو ٹینٹڈ سرکلز آف لائٹ ٹو مائی مائنڈ. اچھا جی. دے لکڈ بیوٹیفل، وہ خوبصورت لگ رہی تھی. آن ہر برنگنگ، آن ہر، اس پر، وہ اس پر خوبصورت لگ رہی تھی. برنگنگ، لاتے ہوئے، سروجنی نائڈو کی نازک، برائٹ ریمبو، تیز رنگ میں رنگی ہوئی، برائٹ ریمبو ٹینٹڈ، برائٹ ریمبو ٹینٹڈ سرکلز آف لائٹ. تیز قوس و قزح کی جھلک دکھانے والی روشنی کے دائرے، روشنی کے دائرے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میرے دماغ میں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سروجنی نائڈو ایک شاعرہ ہے. اس شاعرہ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے چوڑی کی تعریف میں. چوڑی کی تعریف میں سروجنی نائڈو نے یہ الفاظ لکھے ہیں: ڈیلیکیٹ، برائٹ ریمبو ٹنٹڈ سرکلز آف لائٹ. یہ انورٹڈ کوماز میں ہیں، یہ شاعرہ کے، جو سروجنی نائڈو ہیں، ان کے الفاظ ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں شعر کے یا پوئم کے، یہ الفاظ میرے ذہن میں آ گئے اس کو دیکھ کر. یہ کہنے کا مطلب ہے برنگنگ، یاد، برنگنگ ٹو مائی مائنڈ، جو آگے آ رہا ہے آخر میں برنگنگ، پھر اس کے بعد یہ بات ہے، پھر اس کے بعد ٹو مائی مائنڈ ہے. برنگنگ ٹو مائی مائنڈ، میرے ذہن میں یاد دلاتے ہوئے، میرے ذہن میں لاتے ہوئے. کس چیز کو لاتے ہوئے؟ سروجنی نائڈو کے ان الفاظ کو. سروجنی نائڈو کے ان الفاظ کو. کیا الفاظ تھے؟ ڈیلیکیٹ، ڈیلیکیٹ بولتے ہیں نازک کو. برائٹ ریمبو، برائٹ کے معنی تیز رنگ کا. ریمبو بولتے ہیں وہ جو ریمبو نکلتا ہے، اندر دھنوش، قوس و قزح، کئی رنگ ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹنٹ، جو روشنی کی جو وہ ہوتی ہے، جھلک وغیرہ ہوتی ہے، اس کو ٹنٹ بولتے ہیں. ٹنٹ، ہاں، روشنی کی آمیزش، ایک رنگ میں دوسرے رنگ کی آمیزش یا جھلک.
جیسے سفید رنگ ہے، سفید رنگ میں ہلکا سا سنتری رنگ یا کوئی دوسرا رنگ اس طریقے سے مل جائے اور اس کی جھلک اس طریقے سے نظر آئے کہ وہ خوبصورت لگے یا نہ بھی لگے، تو اس کو بولتے ہیں ٹنٹ. ٹھیک ہے، ہم بولیں کہ اٹ واز ریڈ ود اے بلو ٹنٹ. ٹھیک ہے، اٹ واز ریڈ ود اے بلو ٹنٹ، تو مطلب یہ کہ لال تھی لیکن اس میں نیلا پن بھی تھا. ٹھیک ہے جی. ہاں، یعنی کہ نیلا مائل بسرخ. ریڈ ود بلو ٹنٹ کا مطلب ہو گیا نیلا بمائل سرخ. ریڈ ود اے بلو ٹنٹ. ہاں، تو لال تھی لیکن نیلے کی جھلک کے ساتھ. ہم تو یہاں پر بھی یہی چیز مراد ہے کہ ریمبو کی، یعنی کہ ریمبو کے میں جو کلر ہوتے ہیں ان کی جھلک، سرکلز آف لائٹ، نرم و نازک روشن ریمبو کی جھلک والے روشنی کے دائرے. یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ. اس یاد کو سروجنی نائڈو کے ان الفاظ کو میرے ذہن میں لیا ہے، اس کی چوڑیاں جو ہیں جو میں نے دیکھی. سون شی ہیڈ اے سیٹ آف نیو کلوتھس، جلد ہی اس کے پاس نئے کپڑے بھی آ گئے. ڈیز went by، دن گزرتے گئے. وی کنٹینیوڈ آور ورک ان دا آفٹرنون، ہم دوپہر میں اپنا کام جاری ہاں ڈیز went by کے ساتھ ہی آئے گا، وقت کا گزرتے رہنا بائی کے ساتھ. ڈیز went by، وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے. ہاں، months went by، مہینے گزرتے رہے. years went by، سال گزرتے رہے. اس طریقے سے ڈیز went by اس کو ہائی لائٹ کر لیں. بھاگیہ واز بزی کوکنگ اینڈ لوکنگ آفٹر سوپنا ان ہر اون ہوم. بھاگیہ مشغول تھی کھانا پکانے میں اور سوپنا کی دیکھ بھال کرنے میں. ان ہر اون ہوم، اپنے خود کے گھر میں. شی آلسو ہیڈ ہر ورک ان دا فلیٹ آن دی تھرڈ فلور. شی آلسو ہیڈ ہر ورک، اس کا اپنا کام بھی تھا تیسری منزل پر ایک فلیٹ میں. سم ڈیز شی واز لیٹ کمنگ ٹو مائی کلاس، کچھ دنوں وہ میری کلاس میں آنے میں لیٹ ہوتی تھی. اینڈ ٹک مائی ایڈمونیشن، اور میری ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتی تھی. ود اے سیریس ڈاؤن کاسٹ لک، سنجیدہ لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ. ڈاؤن کاسٹ لٹکا ہوا، ڈاؤن کاسٹ لک لٹکا ہوا. جو جیسے کوئی ڈانٹتا نا، تو کوئی استاد کسی بچے کو ڈانٹے تو بچہ جو ایسے کر لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، تو اس کو بول سکتے ہیں کیا؟ ڈاؤن کاسٹ لک یا ڈاؤن کاسٹ فیس. ون ڈے I found Lakshmi, another of my students, going along with Bhagya to the newly constructed flats. ایک دن میں نے لکشمی کو، ایک دوسری میری اسٹوڈنٹ جو تھی، اس کو جاتے ہوئے دیکھا بھاگیہ کے ساتھ. ٹو دا نیولی کنسٹرکٹیڈ فلیٹس، نئے تعمیر شدہ فلیٹس میں. وین آئی آسکڈ ہر what she was up to، میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، she said، تو اس نے کہا، بھاگیہ had got her work، کہ بھاگیہ نے اس کو کام دلا دیا ہے. ان ون آف دا نیو اپارٹمنٹس، ایک نئے اپارٹمنٹ میں. بھاگیہ ہر سیلف کیم رننگ ٹو می اینڈ سیڈ، بھاگیہ خود میرے پاس دوڑتے ہوئے اور کہا، دا لیڈی آف دیٹ ہاؤس وانٹیڈ می ٹو ورک فار ہر فار 100 rupees per month. دا لیڈی آف دا ہاؤس، اس گھر کی خاتون چاہتی تھی مجھ سے کام کرنا، چاہتی تھی وہ اپنے لیے کام کرانا چاہتی تھی. فار 100 rupees per month، 100 روپے ماہانہ کے عوض. I know that I cannot take on more work، میں جانتی ہوں کہ میں زیادہ کام خود اپنے سپرد نہیں لے سکتی. If I want to study in the afternoon، اگر مجھے دوپہر میں اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے. So I decided، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا، that I would give Lakshmi the job، کہ لکشمی کو میں جاب دے دوں گی. I was stunned، میں حیران رہ گئی. بھاگیہ had made a deliberate choice، بھاگیہ نے ایک دانستہ انتخاب کیا تھا. ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر اور دانستہ، ڈیلیبریٹلی، دانستہ طور پر. بھاگیہ نے ایک دانستہ انتخاب کیا تھا. گیونگ اپ 100 روپی ایوری منتھ،
100 روپے ماہانہ کو چھوڑ کر ان آرڈر ٹو اسٹڈی پڑھائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. What was even more remarkable was the matter of fact why she said it. Uh, was the matter of fact where she said it. What was even more remarkable, اور جو بات مزید قابل حیران تھی. ریمارکیبل شاندار. ریمارکیبل کے معنی شاندار، ایسا شاندار جو حیران کن ہو. شاندار، ریمارکیبل شاندار. جو بات مزید شاندار تھی وہ دراصل وہ طریقہ تھا جس طریقے سے اس نے یہ بات کہی تھی. was the matter of fact way she said it. وہ طریقہ تھا جس طریقے سے اس نے بات کی. To her the issue seemed crystal clear. اس کے نزدیک یہ مسئلہ روز روشن کی طرح آیا تھا. ٹھیک ہے. کرسٹل کلیئر بالکل صاف شفاف. کرسٹل کلیئر کے معنی صاف شفاف ایک ساتھ. ہاں مطلب بیچ میں اسپیس آئے گا. کرسٹل کلیئر صاف شفاف. ہاں کرسٹل بولتے ہیں کس کو؟ شیشے کو. تو کرسٹل کلیئر شیشے کی طرح صاف. آپ بول سکتے ہیں کسی بات کو اٹ از کرسٹل کلیئر، یہ بات بالکل صاف ہے، بالکل عیاں ہے. اٹ از کرسٹل کلیئر، یہ بات بالکل عیاں ہے. میں آپ سے پوچھوں مثال کے طور پر آر یو کلیئر آن دس؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ بات کلیئر ہے، آپ بولیں کرسٹل. ہاں صرف کرسٹل یا کرسٹل کلیئر دونوں لفظ بھی ایک ساتھ بول سکتے ہیں، یا صرف کرسٹل بھی بول سکتے ہیں. بالکل صاف. آر یو کلیئر یا آر یو کلیئر تو آپ بول سکتے ہیں کرسٹل. کرسٹل کلیئر. جی ہاں بالکل. There was awe in her voice when she mentioned the grand sum of 100 rupees, or Vanda as she called it in Telugu. But there was no a trace of regret in either her face or voice for having given it up. There was awe in her voice. اس کی آواز میں ایک جلال تھا، ایک رعب تھا. او یہ لفظ او اے ڈبلو او یہ وہی لفظ ہے جو اوسم میں آتا ہے. اوسم بولتے ہیں نا آپ، اوسم. ہاں اوسم کے معنی بہت خوبصورت، شاندار، بہت اچھا. او کے دراصل معنی رعب، جلال، دبدبا، شان و شوکت اس کے ہوتے ہیں. او ٹھیک ہے جی. دیر واز او ان ہر وائس، اس کی آواز میں جلال تھا، یا اس کی آواز میں ایک بڑک پن تھا، عظمت تھی. when she mentioned the grand sum of 100 rupees، جب اس نے 100 روپے کی ایک بڑی رقم کو ذکر کیا. اور واندا as she called it، یا اس کے الفاظ میں تیلگو میں واندا. بٹ دیر واز نو a trace of regret، لیکن کسی بھی قسم کے کوئی افسوس نہیں تھا، افسوس کا نام و نشان نہیں تھا. there was not a trace of regret، افسوس کا نام و نشان نہیں تھا. in either her face، نہ تو اس کے چہرے پہ، اور وائس، اور نہ ہی اس کی آواز میں. for having given it up، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، یعنی 100 روپے کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہاں ٹو ہر اس کے نزدیک، دا ایشو سیمڈ کرسٹل کلیئر، مسئلہ ٹو ہر، ٹو می میرے نزدیک، ٹو ہر اس کے نزدیک. اس طریقے سے ٹو می دا ایشو واز کرسٹل کلیئر، میرے نزدیک مسئلہ بالکل روشن نظر آ رہا تھا، صاف صاف نظر آ رہا تھا، بات بالکل واضح تھی، کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. گرانڈ سم بڑی رقم، گرانڈ سم. گرانڈ ٹوٹل لکھتے ہیں نا بعض، جب بل وغیرہ بناتے ہیں تو لسٹ کو ایسے لکھتے ہیں 10 روپے 20 روپے 20 روپے 30 روپے 40 روپے ایسے کر کے، پھر نیچے جو ہوتا ہے ٹوٹل ہوتا ہے.
یا گرانڈ ٹوٹل بھی بولتے ہیں اس کو. جی ٹھیک ہے جناب.